ہر چیز پر 18% سیلز ٹیکس، IMF کی شرائط نے وزیر اعظم کو مشکل میں ڈال دیا۔ سرائے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس سے متعلق شرائط پر بجٹ میں فوری عمل درآمد کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کی بجائے وزارت خزانہ کو دوبارہ تیاری کی ہدایت کی ہے۔ ان شرائط کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس وصولی کا ہدف 12,900 ارب روپے کے قریب مقرر کرنا ہوگا، جو اس مالی سال کی متوقع 9.23 ٹریلین روپے 40% سے زیادہ ہے۔ 12.9 ٹریلین روپے کے ہدف کا مطلب ہے FBR کو ایک سال میں 3,700 ارب روپے اضافی صرف ایک سال میں وصول کرنا ہوں گے، جو خراب معیشت کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہے۔ قبل ازیں وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ آئندہ مالی سال کے ٹیکس اہداف 12.4 ٹریلین روپے ہے، جسے بڑھا کر 12.9 خرب روپے کر دیا گیا ہے۔ رپورٹر نے کہا ہے کہ اصلاحاتی پروگرام کا مقصد پاکستان کو معاشی استحکام سے مضبوط، جامع اور لچکدار ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ پاکستان جامع ترقی کے لیے عوامی مالیات کو مستحکم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ معیشت بہتر بنا کر کمزوریوں کو کم کیا جا سکے۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ سے تنگ عوام نے خود گرڈ اسٹیشن میں گھس کر بجلی کھول دی۔ پشاور کے شہریوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی کی قیادت میں 1000 خوانی گرڈ اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا، جہاں احتجاج کے دوران علاقہ عمائدین اور دیگر رہائشی گرڈ اسٹیشن کے اندر موجود رہے۔ احتجاجی مظاہرے میں شامل اہل علاقہ نے گرڈ اسٹیشن سے خود بجلی بحال کر دی۔ رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی کا کہنا تھا کہ تمام فیڈرز جا کر بجلی بحال کرائیں گے، علاقہ عمائدین گرڈ اسٹیشن میں بجلی بحال رکھیں گے، ہماری بجلی بند ہوگی تو سب کی بجلی بند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں 8 ماہ بعد میٹر لگایا جاتا ہے اور 80,000 کا بل بھیج دیا جاتا ہے۔ کل شیخ محمدی فیڈر بند کروں گا تو اسلام آباد تک فیڈر بند ہو جائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا لاپتہ افراد کے کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحاد بازیابی کیس کی تحریری حکم نامہ جاری کیا، جو 8 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے اردو میں حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد کے تمام کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سیکٹر کمانڈر ISI MI اور ڈائریکٹر IB کو 29 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے وزیر قانون، سیکرٹری دفاع و داخلہ کو بھی 29 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ شاعر احمد فرحاد آئندہ سماعت سے پہلے بازیاب ہوں تو رجسٹرار آفس کو تحریری رپورٹ دی جائے۔ 20 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحاد گمشدگی کیس میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو اگلے دن طلب کیا تھا اور ISI کے سیکٹر کمانڈر کے بیان پر مبنی رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ٹول ٹیکس میں 30% تک اضافہ، اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ نیشنل ہائی ویز M1 M3 M4 M5 اور حویلیاں مانسہرہ ایکسپریس وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نیشنل ہائی ویز پر کار کا ٹول ٹیکس 30 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کر دیا گیا ہے۔ ویگن کا ٹول ٹیکس 50 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کر دیا گیا ہے۔ نیشنل ہائی ویز پر بس کا ٹول ٹیکس 100 روپے سے بڑھا کر 130 روپے کر دیا گیا۔ 2 سے 3 ایکسل ٹرک کا ٹول ٹیکس 120 سے بڑھا کر 150 روپے کر دیا گیا۔ بڑے ٹرکوں کا ٹول ٹیکس 250 سے بڑھا کر 350 روپے کر دیا گیا۔ M1 پر کار کا ٹول ٹیکس 240 روپے سے بڑھا کر 360 روپے کر دیا گیا۔ M1 پر ویگن کا ٹول ٹیکس 400 سے بڑھا کر 550 کر دیا گیا۔ 13 سے 14 سیٹ کوسٹر کا ٹول ٹیکس 550 سے بڑھا کر 700 روپے کر دیا گیا۔ بس کا ٹول ٹیکس 700 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دیا گیا۔ 2 اور 3 ایکسل ٹرک کا ٹول ٹیکس 1040 روپے سے بڑھا کر 1300 روپے کر دیا گیا۔ M5 پر ملتان سے سکر موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 680 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کر دیا گیا۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔